صبح کا وقت آسمان پر پرواز کرتے درجن بھر لڑاکا طیارے، اندرون خانہ ایجنٹ کی مخبری کے بعد سرحد پار فوجی کارروائی اور ایک ملک کے سربراہ کو بنا کسی مزاحمت کے اٹھا لے جانا۔ ایسے فلمی سین اور کہانیاں ہم سب نے دیکھی بھی ہیں اور سنی ہوئی بھی ہیں، لیکن کل امریکہ کی وینزویلا میں کارروائی نے اس فلمی سین کو حقیقت کا روپ دے کر دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی ہے۔ کل صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا تھا کہ انہوں نے صدر نکولس مڈورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کارروائی کسی ٹیلی ویژن شو کی طرح دیکھی۔ انہوں نے کئی اچھے آپریشنز دیکھے ہیں، لیکن ایسا تیز ترین آپریشن کبھی نہیں دیکھا۔ اپنی نوعیت کے اس منفرد امریکی آپریشن کی کہانی بیان کرتے ہوئے امریکی نشریاتی ادارے CBS نے بتایا کہ وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود امریکی خفیہ ادارے CIA کے مخبر نے نکولس مڈورو کو پکڑنے سے قبل ان کا مقام اور پتہ معلوم کرنے میں مدد دی۔ برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز نے امریکی آپریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر مڈورو کے قریب موجود ایک امریکی مخبر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ رہا تھا اور ممکنہ کارروائی کے دوران ان کا درست مقام بتانے کے لیے تیار تھا، اور وقت آنے پر گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پھر امریکی اسپیشل فورسز اور FBI ایجنٹس نے صدر مڈورو کے سیف ہاؤس پر دھاوا بول دیا، جسے صدر ٹرمپ نے کسی قلعے سے تشبیہ دی جو چاروں اطراف سے مضبوط سٹیل سے گھرا ہوا تھا۔ قلعے نما اس گھر میں نصب سٹیل کے دروازے چند سیکنڈز میں توڑ دیے گئے۔ رائٹرز کے مطابق صدر مڈورو نے اس دوران سیف روم میں جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پینٹاگون نے اس کارروائی سے پہلے کیریبین میں بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی کی تھی، جس کے لیے 1 طیارہ بردار جہاز، 11 جنگی جہاز، درجنوں F-35 طیارے اور 15,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ کارروائی کے آغاز میں امریکی طیاروں نے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس اور اس کے قریب ان اہداف اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کیے تھے جو اس کارروائی میں رکاوٹ ڈال سکتے تھے۔ ٹرمپ کے مطابق اس کارروائی میں کچھ امریکی فوجی زخمی ہوئے، لیکن کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ایک ہیلی کاپٹر کو شدید نقصان پہنچا، لیکن وہ بھی واپس اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ یعنی کل ملا کر فلمی انداز میں شروع ہونے والا آپریشن کا اختتام بھی فلمی انداز میں ہی ہوا۔ CBS کے مطابق یہ کارروائی کئی ماہ کی باریک بینی سے منصوبہ بندی کے بعد کی گئی ہے، جو CIA اور محکمہ دفاع کے درمیان شراکت داری کا نتیجہ تھا۔ یہاں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ امریکی حکومت نے مڈورو کے سر پر $50 ملین انعام مقرر کر رکھا تھا۔ امریکی کارروائی تو کسی فلمی کہانی کی طرح تھی، لیکن وینزویلا کا اپنے صدر کو بچانے کے لیے کوئی رد عمل نہ دینا اور اپنے دفاع کے لیے کوئی معمولی سی بھی کارروائی نہ کرنا بھی کسی سسپینس فلم یا سیریز سے کم نہیں تھا۔ BBC اردو کے مطابق وینزویلا کے وزیر دفاع نے 1.5 مہینے پہلے ہی نومبر میں ملک بھر میں 2 لاکھ زمینی، سمندری، فضائی، دریائی اور میزائل افواج کے ساتھ ساتھ سویلین ملیشیاؤں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد صدر مڈورو کی حکومت کو درپیش خاص طور پر امریکی خطرے کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس سے پہلے بھی ستمبر میں صدر مڈورو نے دعویٰ کیا تھا کہ وینزویلا کے دفاع کے لیے 80 لاکھ سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروائی ہے، لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا میں 1,23,000 فعال فوجیوں کے علاوہ 2,20,000 افراد پر مشتمل ملیشیا اور 8,000 ریزرو اہلکار ہیں۔ رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ وینزویلا کے فوجی اہلکار تربیت یافتہ نہیں ہیں اور ملیشیا کے بہت سے ارکان تو مسلح بھی نہیں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران صدر مڈورو نے اکتوبر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وینزویلا نے 5,000 روسی ساختہ ایگلا-ایس اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کو اہم فضائی دفاعی پوزیشنز پر نصب کر رکھا ہے۔ دفاعی صلاحیت کی بات کریں تو مغربی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے پاس کچھ چینی VN-4 بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں، جبکہ گزشتہ چند سالوں میں وینزویلا مسلح ڈرونز کا حامل جنوبی امریکی خطے کا پہلا ملک بن چکا تھا۔ اسی طرح وینزویلا کے پاس میڈ ان وینزویلا ڈرونز بھی موجود ہیں، جو ایرانی ڈرونز کا جدید ورژن سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینزویلا کو ایران سے اینٹی شپ میزائلز لانچرز سے لیس تیز ترین حملہ آور کشتیاں بھی ملی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ پینسٹر S-1 اور بک M2E زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کو حال ہی میں کراکس پہنچایا گیا تھا، جو دارالحکومت کے ارد گرد نصب ہے۔ ان تمام ہتھیاروں کی موجودگی کے باوجود کچھ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں امریکی ٹیکنالوجی سے آسانی سے بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہی حکمت عملی امریکی کارروائی کا حصہ رہی۔
اسی وجہ سے صرف ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچا، لیکن وہ بھی واپس اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ونیزویلا میں ہونے والے نقصانات کی کچھ تصاویر آئی ہیں سامنے، جن میں جلی ہوئی گاڑیاں، فوجی گاڑیاں ہیں، ملٹری بیس میں تباہ شدہ اینٹی میزل سسٹم ہے، بندرگاہ پر بمباری سے تباہ شدہ کنٹینرز واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ چین نے امریکہ کے ونیزویلا پر حملے کو بدترین دھچکا قرار دیتے ہوئے صدر مڈورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے حملے کو مسلح جارحیت کہا ہے۔ ایران نے امریکی کارروائی کو ریاستی دہشت گردی اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ اور اٹلی سمیت بیشتر مغربی ممالک امریکی حملے پر صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وینزویلا پر حملہ تشویشناک قرار دے دیا ہے، جس کے بعد سلامتی کونسل نے پیر کو ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ امریکہ کے اندر سے بھی اس کارروائی پر مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی نے وینزویلا پر امریکی حملے اور گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ سینیٹر بینی سینڈرز نے بھی ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اب امریکہ وینزویلا چلائے گا، بڑی آئل کمپنیز بھی بھیجے گا، جس سے ان الزامات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ کی نظریں دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز پر تھیں۔ فی الحال وینزویلا میں صدر مڈورو کے ساتھیوں اور اتحادیوں کا ہی کنٹرول نظر آ رہا ہے۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر کو عارضی طور پر ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وینزویلا کی نائب صدر نے صدر مڈورو کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہی ملک کے واحد صدر ہیں۔ مڈورو 2013 سے وینزویلا کے صدر ہیں۔ یوکرین کے بعد وینزویلا کی پوری کہانی سے دنیا بھر کے لیے پیغام ہے کہ اپنے ملک کی افواج کو اتنا مضبوط رکھیں کہ کسی بیرونی مدد کے بغیر اپنی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسی بھی ملک کی بقا اس کی مضبوط فوج کے ساتھ ہے۔ یہ حالات ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان جوہر سلیم صاحب ساتھ موجود ہوں گے، رضا رومی صاحب ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وینزویلا میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے اور سابق سیکرٹری خارجہ ہیں جوہر سلیم صاحب، یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ رضا رومی صاحب جو کہ ماہر عالمی امور کے سینئر صحافی ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ سلیم صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، وینزویلا کی ابھی میں سچویشن بتا رہی تھی، وہاں سے تو کسی بھی قسم کی ریٹیلیشن ہوئی نہیں نا، کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، حالانکہ رشیا کے، چائنا کے، ایران کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس اینٹی میزل سسٹم موجود تھا، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سر کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ جی بالکل، اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کلیئر ہے کہ ان کا انٹیلیجنس جو پینیٹریشن ہے امریکہ کی وہاں پہ کافی تھی۔ جی اچھا، وہاں پر جی، لیکن دوسری جو چیز ہے وہ اہم ہے اور وہ آگے سے آگے کانفلکٹ میں زیادہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب اتنی زیادہ ایمرج کر گئی ہے کہ ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی دیکھیں، جب اسرائیل نے ایران پہ کیا تو کیسے ان کے ٹاپ جنرلز کو انہوں نے ساروں کو اسیسینیٹ کیا، وہاں پہ انہوں نے وہ حماس کے اگر لیڈرشپ کو یا حزب اللہ کی لیڈرشپ کو انہوں نے کس طرح سے اسیسینیٹ کیا تھا۔ تو اب یہ امریکہ کے پاس جس طرح اسٹیلتھ، نہ صرف اسٹیلتھ بمبرز ہیں، ان کے پاس اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، یہ ان کے پاس وہ جو ٹیکنالوجی کے سب کو جیم کر دیتے ہیں، جو بھی باقی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ تو پھر اسی وقت رک جاتی ہے ساری۔